آپ دادو کے ایک چھوٹے گاؤں غالباً میں غلط نہیں ہوں تو پاٹ شریف سے آپ نیشنل لیول پہ چلے گئے. یہ جو سفر ہے کیسے آپ نے اتنی اپنی پہچان بنا لی اور کتنے عرصے میں بنا لی؟ ہمارے لیے کراچی آنا حسرت ہوتا ہے، ہمارے لیے اسلام آباد ہونا خواب ہوتا ہے، حسرت سے بڑھ کر. نہیں، آپ نے ایماندار جب سب انجینئر لگے ہاں وہ جو پرسنٹیج نکالتے ہیں سب کا، تو آپ کو خود انہوں نے دیا، آپ نے مانگا کہ میرا اتنا نہیں بنتا مجھے، ہے؟ اور وہ بڑا نارمل تھا، مطلب وہ کوئی کسی کو معیوب لگتا ہی نہیں تھا اور بڑے سلیقے سے ہوتا تھا، مانگتا وانگتا کوئی نہیں تھا، وہ ہر ایک اس کو حق حلال کے طرح پیش کرتا تھا. تو یہ آپ نے فیل کیا کہ وہ جو اس زمانے کی رشوت اور آج والے رشوت میں بڑا فرق بھی آ گیا ہے؟ اب پہلے سسٹم کے اندر رشوت ہوتی تھی، اب رشوت کے اندر سسٹم ہے. کیا ہوا پھر؟ آپ کا حصہ تو آیا ہوگا، آپ نے لیا ہوگا نا، کیا نہیں لیا؟ نہیں، اس لیے کہ میں ابھی اٹیچ تھا، مجھے سائٹ ہی نہیں ملی تھی. سائٹ ہوتی تھی جس کے پاس حصہ اس کو ملتا تھا. کتنے بورڈز پاس کر کے نصیر مہمان بنا اور کون سی چیز تھی جو نصیر مہمان نہیں بن سکا؟ نہیں، مجھے تو بہت کچھ بننے کی تمنا نہیں ہے، سچی بات ہے. جو زمانے کے حساب سے کہ میرا فلاں گریڈ ہو، میں فلاں رتبے پہ جاؤں، میں فلاں عہدے پہ جاؤں، سچی بات ہے، خواہشیں اس طرح کی ہم نے کبھی پالی نہیں. خواتین جو پردہ کرتی جی، تھی ان خواتین کو کا آپ نے بڑے ڈمپر کے ڈرائیور بنا دیا، یہ کس کا آئیڈیا تھا؟ کیسے امپلیمنٹ ہوا؟ آپ ان کے انٹرویوز کریں، ان میں ایک ایک کے پاس بتانے کے لیے کہانی ہے. دے آر دی ہیروئنس آف دس کنٹری، ٹرسٹ می. کہ ایک طرف بلاک 2 تھا جس نے لوکل لوگوں کے لیے روزگار کے دروازے کھول دیے، سب کو دکھایا کہ بھائی ان میں ٹیلنٹ ہے، کر سکتے ہیں. دوسری طرف جو بلاک 1 تھا وہ بہت آبیس تھا، ان کا مینجمنٹ سسٹم ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. دیکھیں، بلاک 2 میں ایک بڑا فرق یہ تھا کہ وہاں سندھ گورنمنٹ پروجیکٹ کی میجارٹی شیئر ہولڈر بھی ہے. سرکول کا پروجیکٹ ایسے تھا اس زمانے میں کہ بڑی مخالفتیں ہوئی. لیکن وہ ٹارگیٹڈ کیمپینس بھی تھیں اس کے اندر. وہ ہمارے بہت سارے ذاتی محبت کرنے والے دوست بھی اس کا حصہ تھے. کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ اس سے نہیں پوچھا، یا آج ہم نہیں ہیں اب کوئی نہیں کیمپین ہوتی، یہ بھی مزے کی بات ہے. تھر بھی وہی ہے، پروجیکٹ بھی ادھر ہی ہے، مسئلے بھی وہی ہوں گے، کون سی نئی چیز ہو گئی؟ سر اسی حکومتوں میں آپ کے سردار وہی جاگیردار وہی جی لوگ بیٹھے ہیں، ہاں تو یہ مجبور ہو جاتے ہیں، پھر حکومت کیا کرے؟ سر، کئی چیزوں میں مجبور نہیں بھی ہوتے. آپ کئی چیزوں میں دیکھیں حکومتیں اپنی نہیں منمانی چلاتی. جب چلانے پہ آئیں، انڈیا ساؤتھ ایشیا میں خود کو سب سے بڑا سردار سمجھتا تھا. میں جنگوں کے خلاف ہوں، لیکن پچھلے سال مئی میں حکومت میں طاقت تھی تو اس کے گھٹنے ٹیکے نا. اسی ریاست کے پاس وہ طاقت ہے. یہ طاقت اگر اتنے پاورفل ملک کو جھکا سکتی ہے تو اس ملک کے سردار اس کے سامنے کیا حیثیت رکھے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے اس کو سب سے بڑا سردار ہونا چاہیے؟ سردار یہاں اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ پبلک بینوولنس کے لیے سردار بنے آپ. مجھے بتائیے، یہ عرب ممالک کیا ہیں؟ وہاں کی جو رولنگ ڈائنیسٹیز ہیں، جو گھرانے ہیں، وہ پاورفل سردار ہیں. آپ ان کے خلاف ایک لفظ تو کوئی بول کے دکھائے. ان کے اپروو شدہ خطبے سے زیادہ ایک لفظ کوئی جمعہ نماز پہ مجھے پڑھ کے دکھائے، وہاں پہ یو اے ای میں، سعودی عرب میں، عمان میں. کوئی کسی کی ہمت ہے کوئی فرقوں پہ بات کر کے دکھائے؟ السلام علیکم ناظرین، منصور نامہ میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ سچی بات ہے کہ ہم سب کے پسندیدہ گیسٹ ہیں. اس کا تعارف کوئی چھوٹا سا تعارف نہیں ہے، بہت بڑا تعارف ہے. اس کو سندھ کے لوگ محبت کرتے ہیں، پورے پاکستان سے لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. انٹرنیشنل فرمز میں بھی وہ ہمارے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہمیں ہر جگہ پہ انہوں نے سرخرو کیا ہے. انجینئر نصیر مہمان صاحب اسلام آباد سے کراچی تشریف لائے، ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا، وہ شارٹ نوٹس پہ چلے ہیں. السلام علیکم سائیں. وعلیکم السلام. سائیں بلی کرے آیا. بڑی مہربانی تھا جی. اچھا نصیر صاحب، آپ دادو کے ایک چھوٹے گاؤں غالباً میں غلط نہیں ہوں تو پاٹ شریف سے آپ نیشنل لیول پہ چلے گئے. یہ جو سفر ہے کیسے آپ نے اتنی اپنی پہچان بنا لی اور کتنے عرصے میں بنا لی؟ منظور صاحب، پہچان کتنی سی ہے، چھوٹا سا آدمی، چھوٹی سی پہچان ہے. ہم جو اتنے ڈیپ رورل ایریاز سے آتے ہیں نا، صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا، آپ جیسے دوست اور بہت سارے دوست، اور صرف سندھ کے نہیں، وہ خواہ پنجاب، بلوچستان، پختونخوا جہاں کا بھی ہو، پاکستان کے جو ڈیپ رورل ایریاز کے لوگ ہیں نا، وہ باقی ایوالڈ سٹیز اور زندگی میں جو مین اسٹریم کے لوگ ہیں ان سے کوئی، مجھے لگتا ہے ہمیں 10 ٹائمز زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. ہمارے لیے کراچی آنا حسرت ہوتا ہے، ہمارے لیے اسلام آباد ہونا خواب ہوتا ہے، حسرت سے بڑھ کر. تو یہ جو سوائے 10 15 20 بڑے شہروں کے، پاکستان کی باقی جو دیہات، میں نے سارے پاکستان کو دیکھا ہے، کام بھی کیا ہے ایک سوشل ورکر کے طور پر.
تو وہاں سے اگر کسی کو آپ جیسے لوگ یہاں پہ آج جب آپ بیٹھے ہیں آپ اپنا ماضی ایسا بتائیں گے تو لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ منصور مغیری کو 20 مرتبہ زیادہ ایفرٹ کرنی پڑی ہوگی بنسبت اس شخص کے جو لاہور، پشاور، کراچی، حیدرآباد، فیصل آباد، شیخوپورہ میں بیٹھا ہو. تو ہمارے لیے تو بہت سارے بیریئرس اور کنسٹرینٹس ہوتے ہیں. ایک تو ہم بہت ہی لوور مڈل کلاس کے لوگ گاؤں دیہات کے جیسے ہوتے ہیں. کوئی بڑے ایسیٹس نہیں ہوتے، کوئی بڑی سپورٹ نہیں ہوتی، تو زندگی میں سوائے اسٹرگل کے ہمارے پاس آپشن رہتا ہی نہیں. تو وہ دیکھ کے راستہ کہ یار یا بیٹھ جائیں یہاں پر اسٹرگل کریں، وہ ہمیں ذرا سا مطلب دوڑاتی ہے، وہ چیز موٹیویٹ کرتی ہے کہ نہیں اٹ موو فارورڈ. میری خوش قسمتی یہ تھی کہ جس گاؤں میں پیدا ہوا یا بڑا ہوا، ویسے تو وہ چھوٹا سا گاؤں ہے لیکن تعلیمی علمی لحاظ سے سندھ کے بہت بڑے پرانے تعلیمی مراکز میں سے قداور شخصیت وہاں سے نکلے بہت ہیں. بڑی بڑی شخصیات. اس کا نتیجہ یہ کہ ایک روایت رہی ہے تعلیم کی. میرے والد صاحب استاد تھے. اندازہ کیجئے کہ میں 70s میں جب پرائمری اسکول میں گرو ہو رہا ہوں، ایز اے چائلڈ جا رہا ہوں، تو اس وقت اس گاؤں میں لڑکیاں بھی پڑھ رہی تھیں ہمارے ساتھ. مطلب کو ایجوکیشن تھا اس کوئی زمانے میں ایجوکیشن بھی. تھی، بچیاں پڑھتی تھیں، لڑکیاں بچے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور سارے جیسے ایک فیملی کے ہوتے تھے. سارے ٹیچر ایک مطلب والد صاحب شاید ہمیں اتنا کم ڈانٹتے ہوں گے، کسی اور ٹیچر نے شام کو صرف گلا کھلا، اوپر والا بٹن کھلا ہوا نظر آ جائے، یا صرف بازار میں بھی آپ نظر آ جائیں تو دھلائی ہو جاتی تھی. تو وہ آپ کے سب ٹیچر صاحب کے پیرنٹس سے آپ ان کے خلاف ان کے شکایت بھی نہیں لگا سکتے تھے، کوئی رعایت نہیں ہونی تھی. تو وہ ایک فیملی جیسے ماحول میں وہاں بچیاں 70s میں، اس زمانے میں جب سندھ کے دیہات میں بھی لڑکے بھی نہیں پڑھتے تھے پوری طرح، تو وہ ایک اپرچونٹی تھی میرے لیے. والد صاحب خود ٹیچر تھے. پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں جو روایات جن میں ہماری ایولیوشن ہوئی ہے، وہ بڑا خوبصورت روایت یہ ہے کہ اس کا بنیادی اساس انسانیت ہے. مذہب ہے، مذہب آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے، یہ پہلی بات ہوتی تھی. ہم نے فرقے نہیں سنے تھے، ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ یہ ہندو ہے، یہ کرسچن ہے، یہ مسلم. اکاؤنٹیبلٹی تھی آپ کی ایتھکس کے اوپر. عبادتیں آپ کا اپنا فرض ہے، کریں نہ کریں اس پہ اکاؤنٹیبلٹی تھی، وہ آپ کا ہے، ذمہ دار ہیں آپ جو بھی ہیں. تو ہماری سندھ کی دیہات کی جو تربیت تھی وہ اس لحاظ سے ہمارے لیے اس نے بڑا ایک اوپن سوسائٹی یونیورسٹیز کی طرح ہوتی تھی. تو دس از ہاؤ والد صاحب سے جتنا ہو سکا اس نے مجھے کہیں کالج تک پہنچا دیا. میں حیدرآباد آ گیا، میرے ایک بھائی وہاں پہ جاب کرتے تھے تو میں حیدرآباد آ گیا. اور یہ 80s میں حیدرآباد میں ہونا اتنی بڑی بات تھی جیسے آج میں آپ کو کہوں کہ آپ نیو یارک شفٹ ہو جائیں. جس بیک گراؤنڈ سے ہم نے، چھوٹے سے گاؤں سے، ریموٹ ایریا سے، جو تانگے کے 4 کلومیٹر چڑھ کے نیئرسٹ ریلوے اسٹیشن پہ جانا ہوتا ہو. تو ان حالات میں پھر کالج اور پھر یونیورسٹیز، آپ اندازہ کریں کہ ہماری پوزیشن ہے کہ جس دن میری یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہوا، میں میران یونیورسٹی میں انجینئرنگ پڑھا، تو اس دن میں نے پہلی مرتبہ کوئی یونیورسٹی دیکھی تھی زندگی میں، اور میں حیران ہو گیا تھا. ہم نے تو اتنا سا اسکول، اتنا سا کالج دیکھا تھا، حیران ہو گیا کہ سینکڑوں ایکڑوں میں زمین ہے ایکڑوں میں اتنی بڑی میران یونیورسٹی، سندھ یونیورسٹی میں. تو جیسے مجھے لگا کہ میں مریخ پہ پہنچ گیا ہوں. یہ کیسی دنیا ہے، اتنی بڑی عمارت بھی ہوتی ہیں، اتنی بڑی انسٹیٹیوشن بھی ہوتے ہیں، رائٹ. تو یہ ایک اسٹرگل ہے اس کے پیچھے. میں نے یونیورسٹی کی پوری ایجوکیشن کے دوران پارٹ ٹائم جابس کی تاکہ میں اپنی یونیورسٹی کے پڑھائی کا خرچہ میں اخبار میں پارٹ ٹائم بھی کرتے تھے. جی، میری صحافت اور لکھنے پڑھنے سے شناسی اس زمانے کی ہے. تو میں ایک سندھی روزنامے میں پارٹ ٹائم جاب کرتا رہا. میں صبح یونیورسٹی جاتا، یونیورسٹی سے جیسے اس دور میں کتنے پیسے ملتے تھے پارٹ ٹائم؟ اس زمانے میں ملتے تھے، میرا خیال ہے میری تنخواہ جو تھی 500-700 روپے تھی. 600 کے قریب کچھ تھی اس طرح. 600 روپے بہت بڑے تھے آپ کے لیے. بہت بڑے تھے. میں اسے بچا کے ساری اخباریں اور کتابیں لیتا تھا، اور تو کوئی شوق تھا نہیں. تو جتنی سندھی کی، اردو کی پروگریسو لٹریچر مل گیا. اخباریں تھوڑی آتی تھی لیکن وہ ساری خریدتے تھے، وہ بنڈل لے کے گھومنا ہوتا تھا. تو یہ اس طرف آپ کا جو ہے وہ شوق زیادہ تر لیفٹ کی سائڈ پہ تھا، رشیا، چائنا، مارکسزم، سوشلزم، اس طرف زیادہ. یہ ہمیں اپیل کرتی تھی، سچی بات ہے. کیونکہ اگین جو ہیومینٹی کا ایک میسج تھا نا، وہ ہمیں اٹریکٹ کرتا تھا کہ یار یہ ایک تو عدم مساوات کے خلاف کھل کے بولتے ہیں،
وہ ایک برابری کے بنیاد پہ شہریوں کی شناخت سے قطع نظر وہ ایک انسانی حیثیت میں ان کا مرتبہ دیکھنے کا جو خواب ہے جو سوشلزم کا ہے. بے شک سوشلزم کو کوئی کہے کہ سوویت یونین فیل ہوگا، میرے لیے سوویت یونین کا فیل ہونا سوشلزم کا فیلور نہیں ہے. پورا یورپ سوشلسٹ راہ پہ چلا ہوا ہے، اور دنیا میں جتنی بھی یہ اسٹرگلس ہیں ماڈرن اسٹیٹس میں وہ ہیں اس پہ کہ کیا آپ شہری کو مساوات کی بنیاد پہ ٹریٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آپ پاکستان کے آئین میں دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے، آل سٹیزنس آر ایکول. اب وہ الگ بات ہے کہ اسی آئین کے اندر بھی وہ فرق موجود ہے. مثلا لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر صرف مسلمان ہو سکتا ہے، یہ پاکستان کے آئین میں. اب ایک طرف آپ کہتے ہیں تمام شہری برابر ہیں، تو پھر آپ یہ فرق بھی نہ رکھیں. اور ہندوستان میں کوئی مسلمان صدر یا وزیر اعظم ہوتا ہے یا کرکٹ کا کیپٹن بھی ہو تو ہم سب کو کتنا اچھا لگتا ہے. تو اس طرح اگر کل کوئی پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم غیر مسلم ہو جائے تو کیا خرابی ہے. یہ تو وہ باتیں تھیں جو جناح صاحب نے 11 ستمبر کو کہی تھیں، اگر آپ اس کے پرنسپل کو اڈاپٹ کریں. لیکن چلیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسلامک ریاست ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی ریاست اسلامک ہے، سوشلسٹ ہے، کمیونسٹ ہے، کیپٹلسٹ ہے. بنیادی سوال کسی اسٹیٹ کے اچھے یا برے ہونے کی تمیز یہ نہیں ہے کہ اس کی نظریاتی لائن آئین میں کیا لکھی ہے. سوال یہ ہے کہ اسٹیٹ اپنے شہری کو ٹریٹ کیسے کرتی ہے، وہ بتائے گی کہ اسٹیٹ کیسی ہے. تو یہ وہ خواب جو آپ بتا رہے ہیں کہ لیفٹ اورینٹیڈ لیفٹل تھا، وہ ہمیں اس لیے اپیل کرتا تھا کہ اس میں شہری کی قطع نظر اس کے عقیدہ، رنگ و نسل کے ایک کہ بھائی نہیں اس کو بحثیت. اس لیے انجینئرنگ کر کے آپ سماجیات کی طرف آ گئے. میں نے انجینئرنگ کی، انٹرسٹنگ. انجینئرنگ میں برا نہیں تھا، بہت شاندار بھی نہیں تھا لیکن برا بھی نہیں تھا. میرا فرسٹ ڈویژن تھا اور میں پڑھتا تھا، مجھے پڑھنے میں مزہ آتا تھا. اور مجھے آج بھی بہت ساری جو میری پروفیشنل لائف ہے اس میں انجینئرنگ نے بہت ہیلپ کی. تو کسی دوست نے یا کہا آپ کو، یہ خیال آیا کہ سی ایس ایس کریں؟ پاکستان میں سی ایس ایس کرنے والے سارے معتبر لگتے ہیں. بہت دوستوں نے کہا، فیملی میں بھی کہا، جاننے والوں نے بھی کہا. تھوڑی بہت میری انگریزی مناسب تھی، لکھنا پڑھنا آ جاتا تھا. تو لیکن جو ہم افسر شاہی اور جو اس طبقے کا جو رویہ دیکھتے تھے، مائل نہیں ہو سکے. میں بہت ہی مختصر 6 مہینے ایک گورنمنٹ جاب میں گیا. یہ وہ زمانہ تھا میں سب انجینئر بنا اور اپنے کمپیٹیٹو پروسیس سے گیا. صوبائی حکومت میں نوکری کی یا وفاقی میں؟ صوبائی میں. تو 6 مہینے میں نے گزارے. یہ وہ زمانہ تھا جب ایک سب انجینئر مڈ 90s میں اس وقت بھی مہینے میں آدھا پونا لاکھ پر بنا سکتا تھا، کیونکہ اوپر کی کمائی تھی، یہ تنخواہ جھٹ کے. ہاں تنخواہ تو بیچاری تھی کتنی. دیکھیں جو انجینئرس کو کیوں رغبت ہوتی ہے کنکریٹ اور اسٹیل سے، کیونکہ اسی میں تو سارے مزے ہیں، پیسے ہیں. تو وہ 6 مہینے کے بعد مجھے لگا کہ میں یہاں سروائیو، مجھ سے یہ کام ہوگا نہیں. یہ نہیں کہ میں کہوں کہ میں بڑا اعلیٰ حضرت نہیں. آپ نے جب سب انجینئر لگے، ہاں وہ جو پرسنٹیج نکالتے ہیں سب کا، تو آپ کو خود انہوں نے دیا، آپ نے مانگا کہ میرا اتنا بنتا ہے؟ نہیں، مجھے تو اس سسٹم کا، میں تو فرسٹ ٹائم گیا تو مجھے پتہ نہیں تھا. ہم تو لکھنے پڑھنے والے لوگ تھے. تو ابھی میں کائنڈ آف اے ٹرینی تھا، ابھی اٹیچ تھا. مجھے مطلب وہ ایک دم سے آپ کو سائٹس نہیں دیتے نا نئے انجینئر کو، ابھی وہ سیکھنا پڑتا ہے. تو پہلے مجھے کسی انجینئر کے ساتھ اٹیچ کیا گیا، لیکن ظاہر ہے ودن منتھس مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ تو یہاں اس طرح ہوتا ہے. اور وہ بڑا نارمل تھا، مطلب وہ کوئی کسی کو معیوب لگتا ہی نہیں تھا، اور بڑے سلیقے سے ہوتا تھا. مانگتا کوئی نہیں تھا. وہ ہر ایک اس کو حق حلال کے طرح پیش کرتا تھا، اور اس کا ایک سسٹم بنا ہوا تھا، اور وہ بڑا فنکشنل سسٹم تھا. اتنے آپ کے باقی سسٹم فنکشنل نہیں ہیں جتنے وہ فنکشنل تھے. تو مجھے لگا کہ یہ میں چل نہیں سکوں گا. تو یہ آپ نے فیل کیا کہ وہ جو اس زمانے کی رشوت اور آج والے رشوت میں بڑا فرق بھی آ گیا ہے؟ والیوم کا فرق آ گیا ہے. اگر آپ پیسوں میں گنے گئے، دیکھیں اب جو ہے نا، اب بڑا کھل کے دھڑلے سے چوراہے پہ کھڑے ہو کے لوگ یوں پیش کرتے ہیں، لوگ مانگتے ہیں. مطلب وہ پورا اب یہ ایوالو ہو کے، اب پہلے سسٹم کے اندر رشوت ہوتی تھی، اب رشوت کے اندر سسٹم ہے. فرق یہ ہے، اب ڈومینیٹ وہ کرتا ہے سب کچھ. اور اس مطلب 25-30 سال پہلے معاشرہ اتنا شاندار. رکے آپ ادھر رکے. کیا ہوا پھر؟ آپ کا حصہ تو آیا ہوگا، آپ نے لیا ہوگا نا؟ کیا نہیں لیا؟ نہیں، میں ابھی نہیں، اس لیے کہ میں ابھی اٹیچ تھا. مجھے سائٹ ہی نہیں ملی تھی. سائٹ ہوتی تھی جس کے پاس حصہ اس کو ملتا تھا.
تو جب تک وہ پوزیشن آتی وہ شاید 2 سال کے بعد آ جاتی، مگر اس کے لیے آپ کو رہنا پڑتا ہے جب تک آپ کو انڈیپینڈنٹ سائٹ دی جائے. جب آپ اس کے پروجیکٹ کے انچارج ہو گئے تب آپ کا حصہ بنے گا. اس سے پہلے نہیں ملتا تھا. اب ملتا ہو تو مجھے نہیں پتا. اب تو بہت ایسے لوگ ہیں جو ڈائریکٹ پوسٹنگ لے لیتے ہیں. اس وقت تو میں تو ایک ایگزام سے گزرا. لکیلی وہ بھی بڑی مزے کی کہانی ہے. میں تھوڑا سا مختصر بتاتا ہوں. ہوا یہ کہ میرا خیال ہے عبداللہ شاہ صاحب چیف منسٹر تھے. آپ ایریگیشن میں گئے یا ورک سروس؟ نہیں، میں گیا تھا ایجوکیشن ورکس میں. ایجوکیشن ورکس میں. اچھا. تو ایک پوزیشن سب انجینئر کی اناؤنس ہوئی. تو میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں پاس ہونے کے بعد ہائی ویز کا ایک پروجیکٹ تھا، اس میں پرائیویٹ کمپنی میں ٹریننگ انجینئر تھا. میری پہلی جاب تھی. تو میں نے اپلائی کر دیا. اب اپلائی کر دیا تو کوئی 400-500 کینڈیڈیٹس ریس میں تھے اور سیٹیں تھیں 4 یا 5. تو ایک حیدرآباد میں ایک بہت بڑی کھلی جگہ پہ شامیانے لگا کے پہلے ریٹن ٹیسٹ لیا گیا. تو میں نے ریٹن ٹیسٹ دیا. تھوڑا سا پڑھتے تو تھے تو اس لیے میرے اس میں نمبر، مجھے یہ اعتماد تھا کہ اگر پروسیس ہوا تو میں لے لوں گا، کوالیفائی کر لوں گا. وہ میں نے کوالیفائی کر لی. یہ مجھے اب بعد کی بات بتا رہا ہوں. جب اندر بیٹھے اس انٹرویو پینل میں سے کسی بندے نے بعد میں بتایا. تو ہوا یہ کہ خوش قسمتی کہ میں ریٹن ٹیسٹ میں ان 500-600 جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے اس میں میرا نمبر 1 آ گیا. تو جو اندر پینلسٹ بیٹھے تھے تو مجھے بعد میں بتایا گیا کہ پینل کے سامنے لسٹ رکھی گئی کہ جی یہ کہیں سے آئی ہے، اب آپ ان کو کرنا ہے. تو وہاں کسی جو بھی بندہ تھا، مجھے ابھی اس کا نام بھی نہیں پتا کون تھا، کوئی ایک بندہ تھا جس نے کہا کہ میں آپ کے اوپر پریشر ہے، میں کر دوں گا. وہ باہر کا تھا، ڈپارٹمنٹ کا نہیں تھا. لیکن جو کوئی بھی، مجھے نہیں پتا، جس نے ٹیسٹ میں نمبر 1 لیا ہے، اگر آپ اس کو دیں گے تو پھر میں باقی پہ سائن کروں گا. باقی سائن کروں گا. ہاں. اب وہ کون بندہ تھا فرشتہ، اس نے شرط ایک رکھی کہ مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا تو شرم حیا کرو کہ اس ٹیسٹ میں جس نے نمبر 1 لیا اس کو دے دو اور باقی آپ اپنے رکھ لو. تو دیٹس ہاؤ لکیلی آئی بیکیم سب انجینئر. سب انجینئر. تو 6 مہینے کے بعد اب مجھے سمجھ میں آ گیا 2-3 مہینے میں کہ کیسے ہوتا ہے سب کچھ. میں نے بتایا نا، اس کے لیے لڑائی جھگڑا فساد کچھ بھی نہیں تھا. وہ بڑا سیدھا سموتھ پروسیس تھا. بڑے فضیلت والے تھے لوگ. بہت ہی سلیقے سے ہوتا تھا. اب بھی ہوتا ہوگا. خیر، اس دوران مہران یونیورسٹی میں ڈیمانسٹریٹرز جو کہ لیبارٹریز کو لک آفٹر کرتے ہیں، لیکچرر سے ایک اسٹیپ شارٹ ہوتا ہے، اس کی پوزیشنس اناؤنس. تو میں نے کہا یار میں اپلائی کروں اور کم از کم کسی تعلیمی ادارے میں مجھے لکھنے پڑھنے والا بھی میرا پورا ہوگا. ٹھیک ہے، پیسے نہیں ملیں گے، اتنے نہیں ملیں گے، لیکن اتنے تو ملیں گے جتنے مجھے یہاں مل رہے ہیں. بلکہ اس میں گریڈ کا بھی فرق تھا. جس پہ میں تھا وہ 11 گریڈ تھا، جو پوزیشن تھی وہ اس وقت 16 گریڈ کی تھی. خیر، میں نے اپلائی کیا اور میں وہاں پہ اپنے پروسیس میں سلیکٹ ہو گیا. یونیورسٹیز میں نسبتاً بہتر ماحول تھا کہ وہاں اس قدر نہیں تھا. تو دیٹس ہاؤ میرا ٹریک وہاں سے شفٹ ہو گیا. پھر میں نے 5 سال، پھر میں وہاں ایک اور بورڈ کوالیفائی کیا، میں لیکچرر ہو گیا. پھر میں نے ایک اور بورڈ کوالیفائی کیا، میں اسسٹنٹ پروفیسر ہو گیا. تو میں نے 5 سال وہاں پہ جاب کی اور اس کے بعد میں پھر سوشل سیکٹر میں آ گئے. تو کتنے بورڈز پاس کر کے نصیر مہمن بنا، اور کون سی چیز تھی جو نصیر مہمن نہیں بن سکا؟ نہیں، مجھے تو بہت کچھ بننے کی تمنا نہیں ہے، سچی بات ہے. جو زمانے کے حساب سے کہ میرا فلاں گریڈ ہو، میں فلاں رتبے پہ جاؤں، میں فلاں عہدے پہ جاؤں، سچی بات ہے خواہشیں اس طرح کی ہم نے کبھی پالی نہیں. ہاں، یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں کیا کر رہا ہوں، میرے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج میرے پاس کوئی بھی عہدہ نہیں ہے، میں چھوٹی موٹی کنسلٹنسیز کرتا ہوں. میں بڑا خوش ہوں کیونکہ میں باقی کام کر رہا ہوں، مجھے اس کی تسلی ہوتی ہے. تو میں نے 5 سال جب وہ کام، میں اسسٹنٹ پروفیسر بن گیا اور وہ پورے میریٹیس پروسیس تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، مہران یونیورسٹی پاکستان کے بہت ہی بہترین انجینئرنگ یونیورسٹی میں سے آج بھی ٹاپ آف دا لائن ہے. اب چونکہ وہ سندھ کے ایک نسبتاً اربن سیٹلمنٹ سے باہر ہے تو ذرا لوگوں کو کم نظر آتی ہے، لیکن شاندار یونیورسٹی ہے. نہ اس لیے نہیں کہ میں وہاں پڑھا ہوں یا پڑھا ہے، لیکن باقی یونیورسٹیز ہم نے دیکھی تو وی کین کمپیئر. تو وہاں پہ بہت میریٹیس پروسیس تھا، یہ میں آج بھی کہتا ہوں. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ اسلام آباد میں ایک آئل اینڈ گیس کمپنی کے پاس سندھ کا اور بلوچستان کا ایک پروجیکٹ آیا. ان کو کمیونٹی افیئرس کے لیے ایک پرسن کی ضرورت تھی. انہوں نے پوزیشن اناؤنس کی. مجھے کسی دوست نے اسلام آباد سے کہا کہ یہ پوزیشن ہے اور تم اس پہ اٹیمپٹ کرو. میں اس زمانے میں انگلش نیوز پیپرس میں، ڈان میں لیٹر لکھنے کی تھوڑی سی پریکٹس کرتا تھا، کچھ نام اس طرح سے چھپنے لگا تھا. تو وہ فارین کمپنی تھی، ان کے جو باسز تھے وہ سارے فارینرس تھے. تو وہاں تو، اور ویسے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں اس طرح سے فارس کا کلچر نہیں ہوتا، بہت ہی کم ہوتا ہوگا، نہیں ہوتا. تو میں گیا، میں نے انٹرویو دیا.
ان کو سندھ بلوچستان میں کام کرنا تھا تو ایک کنسیڈریشن رہی ہوگی کوئی پرسن جو سندھ سے تعلق رکھتا ہو. زیادہ کام سندھ میں تھا, تھوڑا سا بلوچستان میں تھا. تو مجھے انہوں نے جاب آفر کی انوائرمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈپارٹمنٹ میں. تو میں نے یونیورسٹی میں جا کے کہا کہ مجھے چھٹی دے دیں, میں کچھ عرصہ کر لوں, اگر جیسے ہوتا ہے آپ چھٹی لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں فلاں کلاس تو آپ کو چھٹی نہیں مل سکتی. تو میں بھی توکلی آدمی, میں نے کہا اچھا میں پھر ریزائن دیتا ہوں. ان کو اعتبار ہی نہیں تھا کہ کوئی گریڈ 18 کی نوکری سرکاری چھوڑ کے جا بھی سکتا ہے. اور آگے ابھی میں پروبیشن پہ تھا, ابھی مجھے کنفرم جاب نہیں ہے, پہلے 3 مہینے پروبیشن کے ہوتے ہیں. تو میں گیا, میں نے وی سی تک ریکویسٹ کی, کسی نے بھی کہا کہ نہیں آپ کو چھٹی نہیں مل سکتی, یہ آپ کی مرضی ہے. جو بھی قوانین انہوں نے بتائے, حالانکہ مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ تمہارا رائٹ تھا, میں نہیں جاتا. میں نے کہا جی میں رسک لینا چاہتا ہوں. تو میں نے سوچا کہ میرے پاس کھونے کے لیے ہے ہی کیا, جتنا ہے اتنا کبھی سوچا نہیں تھا, تو کر لیتے ہیں. میرا تھا کہ میں ذرا باہر تو نکلوں نا, اسلام آباد جاؤں گا, دنیا دیکھوں گا, پرائیویٹ سیکٹر میں جاؤں گا. تو میں استعفیٰ لے کے اپنے چیئرمین کے پاس پہنچ گیا. اس نے دیکھتے ہی اس کو 11,000 وولٹ کا کرنٹ لگا. اس نے کہا یہ لے جاؤ واپس, اور 2-3 دن اس پہ سوچو, اس کے بعد آنا. میں نے کہا سر مجھے 2 دن کے بعد جوائننگ دینی ہے, ادھر ٹائم نہیں ہے, تو یہ آپ 3 دن بھی اپنے بھی خراب کریں گے, میرے بھی خراب ہو جائیں گے, یا مہربانی کریں اس کو اپروو کر دیں. اس نے کہا پھر سوچو. میں نے کہا سر بس کر دیں, مہربانی کریں. پھر ڈین کے پاس گیا, ڈین نے یہ کہا یہ کیا کر رہے ہو, انہوں نے سوچا یہ تو سوسائڈل ہے. تو میں نے کہا نہیں سر آپ کی بڑی مہربانی, اس کو منظور کر دیں, مجھے ریلیونگ لیٹر چاہیے, اس کے بغیر مجھے وہ جوائننگ نہیں دے رہے تھے. تو یوں کر کے میں نے 6 گھنٹے کے اندر اپنا گریڈ 18 کو خداحافظ کا اور چلا گیا. آ گیا میں پرائیویٹ سیکٹر میں. پرائیویٹ سیکٹر آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ اسٹرگل کراتا ہے. آپ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, آپ کو اندازہ ہے, وہاں روز کی بنا پہ آپ کو اسٹرگل کر دیا نا. گریڈ آپ کا کوئی بھی ہو, آپ کو روز اپنی ورتھ پروو کرنی ہے. یہ تو ہے, آپ سی او بن جائیں اس کے باوجود بھی اس میں کوئی شک نہیں. ہاں, تو پھر ہم لگ گئے. اچھا پھر وہاں سے آپ نے سندھ میں یا سندھ کے سے باہر جو لوگ نصیر میمن کو زیادہ پہچانتے ہیں جب تھرکول میں وہ لگتے ہیں. ہاں تھرکول کا پروجیکٹ ایسے تھا اس زمانے میں کہ بڑی مخالفتیں ہوئی. جی, بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں کوششیں ہوئی, نہیں ہو سکا, دوبارہ ہوئی, نہیں ہو سکا. پھر تیسری بار جب پیپلز پارٹی کی حکومت یہاں آئی, سندھ میں فیڈرل میں آئی, تو تھرکول پروجیکٹ آیا اور آپ بھی اس میں شامل ہو گئے. تو یہ پھر کیسے کامیاب ہو گیا؟ اچھا اس سے پہلے میں ایک اسٹیپ بتاؤں, میں پھر ایک نیشنل این جی او اسٹرینتھننگ پارٹیسپیٹری آرگنائزیشن ایس پی او کا سی او بھی بن گیا. وہ بھی ایک کمپٹیٹو پروسیس تھا, میں نے انٹرویو دیا, اور بھی جو بھی پروسیس تھا وہ بڑا ٹف انٹرویو کا پروسیس تھا, 2-3 اسٹیجز تھیں. تو میں کنٹری ہیڈ بن گیا اس کا. اور ظاہر ہے یہ سوائے اس طرح کی پوزیشن ایسے نہیں ملتی, اسٹرگل ہے پیچھے. تو میں 7.5 سال پھر اس کا سی او بھی رہا. اینی ویز اس سے پہلے میں اور بھی اداروں میں, لیڈ پاکستان ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, لیڈرشپ فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ, اس کا میں پروونشل کوآرڈینیٹر بھی رہا. میں نے یو ایس ایڈ کے بڑے ایجوکیشن سیکٹر کے پروجیکٹس امپلیمنٹ کیے. تو ایک لرننگ بڑی ہو گئی. میں ورکر آدمی تھا تو مجھے گرمی سردی کی پرواہ نہیں تھی, فیلڈ میں جانے کی پرواہ نہیں تھی, بڑی گاڑی کی حسرت نہیں تھی. تو میں پروونشل ہیڈ بنا یا سی او بنا, ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن ویسا ہی رہا, کوئی ہم نے اپنے پر طاری نہیں کیے وہ دیکھ کبھی. خیر اب یہاں سے آتے ہیں تھرکول پروجیکٹ پہ. میرا خیال ہے تھرکول پروجیکٹ اگر 90s میں نواز شریف صاحب اس کو صرف بے نظیر کی مخالفت کے چکر میں بند نہ کرتے, جو کہ ایکچولی ایک بہت بڑے پروجیکٹ کا ایک کمپوننٹ تھا. آپ کو یاد ہے وہ کیٹی بندر پروجیکٹ تھا. ایکچولی اس کے اندر ایک کمپوننٹ تھا کہ تھر کے کول سے وہ کول ٹرانسپورٹ ہوگا, وہ کیٹی بندر آئے گا, وہاں پہ ایک پورا پاور پارک بنے گا سم تھنگ, جس میں بہت ساری, کیونکہ سمندر ساتھ ہے تو پانی بہت چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے. تو وہیں پہ پورا ماڈرن پورٹ بنے گا, وہیں پہ آپ کول کی پروسیسنگ کریں گے, بجلی بنائیں گے, وہاں سے پھر ریلوے نیٹ ورک تھا. پھر ایک وہ تو بہت ہی شاندار پروجیکٹ تھا. اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اس پروجیکٹ کے آرکیٹیکٹ مبلا شاہ صاحب کو آپ ریکارڈ کریں. ان سے میں نے بہت 2-3 مرتبہ اس کے تفصیلات سنی, اور کیا شاندار وہ پلان تھا. بدقسمتی اس کا نقصان کوئی پیپلز پارٹی یا سندھ کے لیے تھوڑی بننا تھا. آج اس وقت پاکستان کو ضرورت تھی نا بجلی کی. یہ سیاسی مخالفتوں میں بھول جاتے ہیں کہ آپ اسی شاخ کو کاٹتے ہیں کلاڑی اٹھا کے جس پہ خود بیٹھے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے ایک بہت ہی غلط فیصلہ کیا, ورنہ پاکستان کی انرجی سیکورٹی کے لیے وہ پروجیکٹ تب بھی زبردست تھا.
اس کو ریوائیو ہونے میں پھر ٹائم لگا، پھر پرویز مشرف آ گئے، پھر وہ بات پیچھے چلی گئی. پھر جب 2008 کے الیکشنز کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی ہے تو انہوں نے اس کو ریوائیو کیا، لیکن اس میں پھر پورٹ والا ایلیمنٹ ختم ہو گیا. انہوں نے صرف پاور جنریشن کے اور مائننگ کے پروجیکٹس تھا پار کر کے اس کمپوننٹ کو اٹھایا. اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر اس پروجیکٹ کو ٹھیک طرح سے سندھ کے بینیفٹ کے لیے، دیکھیں پاکستان کو بینیفٹ دے گا ہی دے گا، کیونکہ آپ کی گرڈ انٹیگریٹڈ ہے. یہ ہوگا نہیں کہ آپ پاور یہاں بنائیں گے اور صرف یہاں خرچ ہوگا. تربیلا کی پاور بنتی ہے تو سندھ بھی یوز کرتا ہے، پورا پاکستان یوز کرتا ہے. سملرلی تھرپارکر سے بجلی بنتی ہے. لیکن کوشچن اس کے اوپر یہ ہیں، بہت سارے کوشچنس ہو سکتے ہیں، اس کی بہت مخالفت ہوئی اس زمانے میں. اچھا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ سندھ کے کنٹیکس میں شاید کسی پرائیویٹ سیکٹر میں ایسا پروجیکٹ، آئل اینڈ گیس کمپنیز یہاں 40-50 سال سے کام کرتی ہیں، یہ واحد پروجیکٹ تھا جس میں 80% امپلائمنٹ سندھ کے لوگوں کی تھی. مور دین 80%. کوئی ایک پروجیکٹ مجھے آپ دکھا دیں اس پائے کا جہاں 80% سے زیادہ امپلائمنٹ سندھ کی ہو. خواتین کو جو ڈرائیور بنایا گیا، یہ کس کا آئیڈیا تھا؟ یہ وہ بھی تھری خواتین جو چہرہ چھپاتی تھی. دیکھیں 2-3 ہم نے سی ایس آر کا جو پورٹ فولیو تھا جس کو میں دیکھ رہا تھا، میں اگین دوسرا بھی ایک کلیم کرتا ہوں کہ کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی میں اتنا بڑا پورٹ فولیو کمیونٹی بیسڈ پروجیکٹس کا کسی کمپنی کے پاس سندھ میں نہیں. باقی کسی کو تھرپار کر کے پروجیکٹ سے اختلاف ہو، اینگرو سے ہو، گوڑانو ریزروائر سے ہو، کول سے ہو، یہ ساری چیزیں ہم ڈیبیٹ کرتے رہیں اور وہ اینڈ لیس ہے، وہ ساری دنیا کے ڈیبیٹس ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے پورٹ فولیو میں ہم نے کچھ بالکل ڈفرینٹ تجربے کیے. فار ایگزامپل تھرپارکر کے 3000 کے قریب نوجوان اس وقت ہم نے ڈیسکان کے تھرو ٹیکنیکل ٹریننگ کروائی، ان کو جابس ملی. وہیں کے ینگ لڑکے جو ویسے مطلب وہاں انڈسٹری نہیں رہی، ان کی اور کوئی ٹریننگ نہیں تھی، وہ کوئی چرواہا ہوگا، کوئی چھوٹی سی دکان چلاتا ہوگا، کوئی اس طرح کے کام، محنت مزدوری، وہ ٹیکنیکل فیلڈ میں آ گئے. اب وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں. نصیر صاحب، وہ تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں. خواتین جو پردہ کرتی جی، تھی، ان خواتین کو کا آپ نے بڑے ڈمپر کے ڈرائیور بنا دیا. یہ کس کا آئیڈیا تھا؟ کیسے امپلیمنٹ ہوا؟ اچھا ہوا یہ کہ میں چونکہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے بیک گراؤنڈ سے تھا، ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر میں انکلوسیو ہونا، خواتین کا، ان چیزوں پہ بہت بات ہوتی ہے جو کہ باقی شعبوں میں نہیں ہوتی. شمس الدین شیخ صاحب سی ای او تھے، مجھے وہی لے گئے تھے کہ نہیں تم ساتھ دو گے تو ہم مل کے سی ایس آر، اس کا خواب تھا کہ ہم سی ایس آر ڈفرینٹ طرح سے کریں. تو پھر جب جا کے ہم نے، پھر ہماری اپنی ایک سی ایس آر کا گروپ تھا جس کو ایز اے سی ای او شمس الدین شیخ ہی لیڈ کرتے تھے. ہم بیٹھ کے پروجیکٹس ڈیزائن کرتے تھے. تو ایک وائلڈ تھاٹ آیا کہ یہاں اتنے مرد تو کام کر رہے ہیں، وائی ڈو وی تھنک کہ تھر کی خاتون کچھ نہیں کر سکتی، وہ صرف میل نورشمنٹ کے لیے اور بچے پیدا کرنے کے لیے اور اسپتالوں میں مرنے کے لیے پیدا ہوئی، اس کے پاس بھی اتنی ویل ہو. تو ہم نے جب یہ پروجیکٹ کنسیو کیا تو سارے لوگ ہم پہ ہنستے تھے کہ یہ پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں، خواتین ہوں گی اور ڈمپر چلائیں گی. میں آپ کو کہوں کہ آپ سائیکل سے مریخ پہ چلے جائیں نا، اتنا ہی مشکل تھا. لیکن وہ پروجیکٹ جب ہم نے سوچا، وہ اوور نائٹ تو نہیں ہوا، ہمیں اس میں کوئی 1.5 سال تو لگ گیا صرف ان خواتین کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں، ان کو وہاں جا کے سمجھانے میں، ان کی فیملیز کو کنونس کرنے میں. پھر اس کے لیے پورا ایک پیکیج ڈیزائن ہوا. ان کو پک اینڈ ڈراپ، ان کی پہلے ٹریننگس کے دوران ان کو ایک ڈیسنٹ آنریریم دینا، ان کے لیے ڈے کیئر سینٹر بنایا چونکہ ان کے بچے ہیں. پھر آن دا ٹاپ آف دیٹ پہلے بیچ میں ہم نے ان کے فیملی کے ایک مرد کو جاب دی تاکہ وہ ان کے ساتھ ہیں، وہ سوشلی سیکیور فیل کریں. وہ دیکھیں سوسائٹی کی ٹرانسفارمیشن میں آپ کو گریجولی جانا ہوتا ہے. اب شاید اس کی ضرورت نہ ہو، لیکن اس وقت ضرورت تھی فرسٹ بیچ کو لانے کے لیے. تو بریک تھرو ہوا کہ اسلام کورٹ میں ایک ہماری ٹیم کے ورکر تھے، ان کی، اس نے فرسٹ اسٹیپ لیا، اپنے اپنی وائف کو کہا کہ یہ کرے گی ڈرائیو. تو اس نے ایک بریک تھرو ہو گیا ایک طرح سے. پھر جب اس نے خود کیا تو اور لوگوں کو موٹیویشن ہوئی. کرتے کرتے جب ہم نے پہلے کچھ خواتین کی ٹریننگز کروائیں اور جب فرسٹ بیچ نے گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا تو دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ. یہ عام ڈمپر نہیں ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ 11 یا 13 تو گیئرس ہیں. اٹس اے ویری کمپلیکس اکوپمنٹ. پاکستان میں اس طرح کا ڈمپر پہلے مائننگ میں اس پائے کا یوز ہی نہیں ہوتا، اتنی بڑی مائننگ کے پروجیکٹس ہی نہیں چلے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کے بعد ہم نے صرف وہاں پر نہیں رکے. 25 خواتین وہ تو آج بھی وہاں پہ جاب کر رہی ہیں. 25 خواتین آج بھی وہاں ڈمپر چلا رہی ہیں. 2018 میں غالباً ہم نے یہ شروع کیا.
آپ ان کے انٹرویوز کریں، ان میں ایک ایک کے پاس بتانے کے لیے کہانی ہے. دے آر دی ہیروئنس آف دس کنٹری، ٹرسٹ می. وہ اتنی انسپائرنگ ہے، اور میں تو کہوں گا آپ ان کو بلا کے وہاں جا کے ان کے انٹرویوز کریں. نصیر صاحب، ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ایک طرف بلاک 2 تھا جس نے لوکل لوگوں کے لیے روزگار کے دروازے کھول دیے، سب کو دکھایا کہ بھائی ان میں ٹیلنٹ ہے، کر سکتے ہیں. دوسری طرف جو بلاک 1 تھا، وہاں کے لیے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ وہ تو لوکل لوگوں کو ایڈجسٹ بھی نہیں کرتے تھے، ملنے تک پسند نہیں کرتے تھے، ان کے منتخب اراکین آگے یہاں شکایتیں کرتے تھے. آپ نے یہ چیز کیسے نوٹ کی، وہاں نوٹ کی یا نہیں؟ وہ بہت آبیس تھا، ان کا مینجمنٹ سسٹم ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. دیکھیں بلاک 2 میں ایک بڑا فرق یہ تھا کہ وہاں سندھ گورنمنٹ پروجیکٹ کی میجارٹی شیئر ہولڈر بھی ہے. 54.7% اس میں شیئرز گورنمنٹ آف سندھ کے ہیں. باقی چھوٹے چھوٹے شیئرز ہیں. اینگرو کا میرا خیال ہے 11% یا کچھ ہوگا، آپریٹر اینگرو تھا، بٹ میجارٹی شیئرز سندھ گورنمنٹ کے. تو سندھ گورنمنٹ کی ہونے کے ابھی شاید ایک ایلیمنٹ تھا کہ وہاں پالیسی ڈائریکٹیوز بھی تھے اور وہ اسپیس موجود تھی کہ نہیں، آپ لوکل لوگوں کے بینیفٹ کو پریارٹی دیں. بلاک 1 میں سندھ گورنمنٹ کا کیا، پاکستان کی کسی کمپنی کا جو یہاں تک مجھے یاد ہے اس میں کوئی شیئرز نہیں تھے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ فارن کمپنی تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا، مینجمنٹ سسٹم ان کا تھا، وہ ٹوٹلی کنٹرولڈ ماحول تھا. لیکن میں تو آج 3 سال کے بعد یہ سوال ان تمام دوستوں سے پوچھتا ہوں جو ہمارے خلاف بڑی ٹاکسک کیمپینس بھی چلیں. کچھ لوگوں کو ان سے کوئی ذاتی وجہ سے بھی مسئلے تھے، کچھ لوگوں کے جینوئن کنسرن. اتنے بڑے پروجیکٹ میں چیزیں 100% ٹھیک نہیں ہو سکتی، پاسبل نہیں. کوئی بھی دنیا کا بڑا پروجیکٹ اتنے سائز کا ہو، اور پاکستان جیسے ملک میں اتنے کمپلیکس سچویشن میں، تو اس میں کئی چیزیں جن پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن وہ ٹارگیٹڈ کیمپینس بھی تھیں اس کے اندر. وہ ہمارے بہت سارے ذاتی محبت کرنے والے دوست بھی اس کا حصہ تھے، میں شکوہ نہیں کرتا، بات گئی پیچھے چلیے. لیکن وہ سب اسی پرنسپل کو کسی اور بلاک کے سامنے نہیں لے آتے تھے. یہ ان سے سوال ہونا چاہیے کہ اسی تھر کے اندر کوئی اور بھی تو کمپنیاں تھیں. اس سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ اس سے نہیں پوچھا، یا آج ہم نہیں ہیں اب کوئی نہیں کیمپین ہوتی. یہ بھی مزے کی بات ہے. تھر بھی وہی ہے، پروجیکٹ بھی ادھر ہی ہے، مسئلے بھی وہی ہوں گے. کون سی نئی چیز ہو گئی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. کچھ لوگ جو ان کو شاید میں اب کہہ سکتا ہوں کہ شخصی طور پر کچھ ہوگا جس کی وجہ سے، ورنہ تو وہ اگر رائٹس کی موومنٹ اسی طرح سی تو اسی شدومت سے آج بھی چلتی. بہت ساری باتیں کہیں گئیں کہ جی گوڑانو ڈیم بنایا یہ 3 سال میں فلاں علاقے کو ڈبو دے گا. آج 8 سال ہو گئے، کوئی نہیں ڈوبا. بہت ساری متھ بھی بنائی گئی. ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ، اس کی سندھ گورنمنٹ اگر تھوڑی سی ڈائریکشن ٹھیک رکھے 2-3 چیزوں میں، یہ سندھ کے لیے بہت بڑا بینیفیشری پروجیکٹ ہو سکتا ہے. ابھی بھی اس وقت بھی ایک 2700 میگا واٹ بجلی 2 بلاک سے پروڈیوس ہو رہی ہے پاکستان کے انڈیجینس اپنے ریسورس سے، جس کے اوپر آپ کی ڈالر ویلیو نہیں لگ رہی. تو یہ بہت بڑا بلینس آف ڈالرز کی یہ ایک طرح سے سیونگ ہے نیشنل ایکسچیکر کو، جو پہلے ہی برڈنڈ ہے باہر کے اپنا جتنا ہمارے پاس لون ہے باہر کا، جتنے ہمیں ری پیمنٹس کرنی پڑتی ہے. تو یہ تو بہت بڑی سپورٹ ہے. لیکن اس میں جو مقامی لوگ دیکھیں، تھر پارکر جہاں سے یہ کوئلہ نکلا ہے، ہم تب بھی کہتے تھے کہ جس سرزمین سے نکلا ہے پہلے ان کو تو بینیفٹ دیں نا. اگر وہاں گرڈ نہیں ہے، وہاں 1-2 شہروں کو چھوڑ کے وہاں پہ لائٹ نہیں ہے زیادہ تر، آپ سروے کرا لیں، میجارٹی میں نہیں ہے کچھ شہروں کے علاوہ، تو آپ کسی طرح ان کو پریارٹی دیتے. اس کے طریقے ٹیکنیکل سالوشن حکومتوں کا کام ہے. سندھ گورنمنٹ نے اتنا ایک کیا، میں پھر بھی اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے اسلام کوٹ تعلقہ جو تحصیل ہے وہاں پہ ایک سرٹین لمٹ تک 100 یا 200 یونٹس مجھے اب یاد نہیں ہے، وہاں تک فری کر دیے تھے. وہ سندھ گورنمنٹ خود پیسے دیتی تھی. یہ ایک پازیٹیو چیز تھی. لیکن وہ ظاہر ہے اسی تحصیل کے لوگوں کے لیے تھی جن کے پاس میٹر لگا ہوا تھا ہیسکو کے تھرو. تو یہ ارینجمنٹ آپ پورے تھر میں بھی کر سکتے ہیں، جہاں سے اتنا ریسورس جنریٹ ہوا ہے اس کو پریارٹی دیں. پھر تھر کی کول کی صرف CSR نہیں ہے، تھر کول کی ہیوج اماؤنٹ آف رائلٹی ہے. وہاں بلال بھٹو صاحب نے 1 سے زیادہ مرتبہ اعلان کیا کہ یہ رائلٹی تھر پارکر پہ خرچ ہوگی. چیف منسٹر صاحب نے کم از کم 2-3 مرتبہ تو میری موجودگی میں اعلانات ہوئے کہ یہ رائلٹی تھر پارکر کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوگی. تو کہاں ہو رہا ہے خرچ؟ آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی؟ میں یہی کوشچن کر رہا ہوں کہ کیوں نہیں وہ تھر پارکر کے لیے رائلٹی خرچ ہوتی. تھر پارکر ایک ون آف دا موسٹ بیکورڈ ڈسٹرکٹس ہے. اب اس کی بہتری ہوئی ہے پچھلے 6-7 سال میں، انویسٹمنٹ بھی بڑھی ہوئی. دیکھیں روڈ نیٹ ورک وہاں کا اسٹیٹ آف دا آرٹ بن گیا، لوکل امپلائمنٹ اس وجہ سے بڑھ گئی، اور بھی چیزیں وہاں پہ کچھ اسمال ڈیمز بنے ہیں کرونجر ہلز میں، کچھ چیزیں ہوئی ہیں. بٹ دیکھیں تھر پارکر بہت بڑا ہے، وہاں پاورٹی بھی بہت بڑی ہے.
تو میرا خیال ہے کہ تھر پارکر کو اس ریسورس کے حساب سے جتنا بینیفٹ ملنا چاہیے تھا اتنا نہیں ہو پایا. اچھا نصیر صاحب، تھر میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ، اتنا بینیفٹ وہاں نہیں مل رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پر آئل اینڈ گیس ہے، جیسے بدین ہے، جیسے سانگھڑ ہے، دادو ہے، وہاں بھی لوگوں کی قسمت پہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے. تو یہ فالٹ کہاں پر ہے؟ دیکھیں، ایک ٹرم ہے جسے کہتے ہیں ریسورس کرس. یہ افریقن کنٹریز میں جہاں سے وہ ہیرے ملے، ڈائمنڈس، جہاں سے ڈفرینٹ اور کاپر یا بہت سارے منرلس ملے، وہاں پر بھی یہ تھا. وہاں پر باہر کی کمپنیاں آئیں، لوکل ٹرائبس تھے، ان کے آپس میں لڑائیاں کروائیں. ایک بڑی کہانی ہے وہ. اور وہ بلینس آف ڈالرز کے اوپر رہنے والی ممالک اور قومیں ہم سے زیادہ، ہم تو پھر بھی قدرے بہت ہی بہتر ہیں. میں آپ کو بتا دوں، ان کے اگر میں کمپیئر کروں تو آئیڈیل نہیں ہوں، ان سے کمپیئر کروں تو وہاں تو ایک تباہی پھیر دی. ماحولیاتی الگ، سماجی الگ، لا اینڈ آرڈر، لوگوں کا مرنا، اغوا، کرائم، ایوری تھنگ. تو ریسورس کا یہ ہے کہ آپ ریسورس آپ کی دھرتی سے نکل رہے ہوں، اور یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے. دیکھیں، ڈیرا بگٹی سے 50s میں پہلے گیس نکلی ہے، اور کوئٹہ پہلا شہر تھا بلوچستان کا جس کو مایا شکل میں گیس ملی ہے 80s میں، مڈ 80s میں جا کے. ڈیرا بگٹی شاید آج بھی پاکستان کے باقی کسی شہر سے 100 سال پسماندہ ہوگا. اب میں صرف سرداروں کو تو جی کہ سرداروں کا نیگیٹو رول ہوگا اور ہر جگہ کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ کلاس ہی ایسی ہے. بٹ اسٹیٹ سب سے بڑا سردار ہونی چاہیے. اگر اسٹیٹ سردار سے چھوٹی ہے اور سردار اسٹیٹ سے زیادہ آوی ہے تو پھر لوگ سردار کے پیچھے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں جرگے ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے منع کے باوجود. پاکستان میں جرگے ہوتے ہیں، سندھ میں تو بہت ہوتے ہیں، بلوچستان میں بھی ہوتے ہیں، کے پی میں بھی ہوتے ہیں، شاید پنجاب کے بھی کچھ علاقوں میں ہوتے ہوں گے، صدرن پنجاب میں ٹپیکلی. تو اسٹیٹ اگر سرداروں کے حوالے کر دے معاملات، وہ طے کریں، اور پھر آپ کل کوئی سوال کریں، آپ کہیں کہ نہیں جی آپ کے سردار ایسے نہیں. بھائی اسٹیٹ از دیئر، کانسٹیٹیوشن از سپریم. لوگوں کے، شہری کے کانسٹیٹیوشن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا، آنر کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. تو اگر وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، وہاں محرومیاں ہیں ان اضلاع میں، وہاں پہ پیسے نہیں لگتے، ذمہ دار حکومتیں ہیں. سر اسی حکومتوں میں آپ کے سردار وہی جاگیردار وہی جی لوگ بیٹھے ہیں، ہاں. تو یہ مجبور ہو جاتے ہیں، پھر حکومت کیا کرے؟ سر کئی چیزوں میں مجبور نہیں بھی ہوتے. آپ کئی چیزوں میں دیکھیں حکومتیں اپنی نہیں منمانی چلاتی، جب چلانے پہ آئیں. مطلب اتنے مثال کچھ دے دیں. دیکھیں، میں بڑے لیول کی، میکرو لیول کی بات کرتا ہوں. انڈیا ساؤتھ ایشیا میں خود کو سب سے بڑا سردار سمجھتا تھا. میں جنگوں کے خلاف ہوں، لیکن پچھلے سال مئی میں حکومت میں طاقت تھی تو اس کے گھٹنے ٹیکے نا. اسی ریاست کے پاس وہ طاقت ہے. یہ طاقت اگر اتنے پاورفل ملک کو جھکا سکتی ہے تو اس ملک کے سردار اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ مسئلہ یہ کہ وہ طاقت، وہ اختیار آپ استعمال کہاں کرتے ہیں؟ کیا وہ اختیار اور طاقت پاکستان کے اسکولوں کی بہتری کے لیے استعمال ہوگی؟ کیا وہ پاکستان کے، اور میں سارے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ان کو صاف پینے کا پانی اگر 78 سال میں نہیں ملتا تو باقی جتنے راکٹ اور میزائل کی طاقت ہے، کیا وہ ریسورسز، وہ طاقت پاکستان کے لوگوں کو پینے کا پانی نہیں دلا سکتی؟ دلا سکتی ہے. یہ آپ دیکھیں، آپ کے سامنے میڈیا کیسے کنٹرول ہو گیا، کتنا پاورفل میڈیا تھا، کتنی طاقتور پولیٹیکل پارٹی سی کیسے کنٹرول میں ہے. اور ادارے دیکھ لیں، جوڈیشل. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے اس کو سب سے بڑا سردار ہونا چاہیے، تب جا کے یہ سرداروں کو پہ کنٹرول ہو سکتا ہے. اگر اسٹیٹ سردار نہیں ہے تو پھر اسٹیٹ میں سردار، یہاں اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ پبلک بینوولنس کے لیے سردار بنے آپ. مجھے بتائیے یہ عرب ممالک کیا ہیں؟ وہاں کی جو رولنگ ڈائنیسٹیز ہیں، جو گھرانے ہیں، وہ پاورفل سردار ہیں. آپ ان کے خلاف ایک لفظ تو کوئی بول کے دکھائے. ان کے اپروو شدہ خطبے سے زیادہ ایک لفظ کوئی جمعہ نماز پہ مجھے پڑھ کے دکھائے. وہاں پہ یو اے ای میں، سعودی عرب میں، عمان میں کوئی کسی کی ہمت ہے؟ کوئی فرقوں پہ بات کر کے دکھائے. اسٹیٹ نے طے کیا ہوا ہے کہ یہ ایسے ہوگا، لیکن وہ اسٹیٹ اپنی طاقت، اپنے وسائل اپنے لوگوں کی بینوولنس کے لیے یوز کر رہی ہے. آپ دیکھیں کون سا عرب ہے جس نے کہا ہو کہ مجھے جمہوریت چاہیے. آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار ہمیں پینے کا صاف پانی ملتا ہے WHO اسٹینڈرڈ کا، میں مقامی شخص ہونے کی وجہ سے بے روزگار نہیں ہو سکتا، میرے بچوں کی تعلیم شیخ صاحب کی حکومت ہو، یہ مجھے دلائیں گے، مجھے دنیا کا بہترین علاج ملے گا، مجھے بہترین ٹرانسپورٹ ملتی ہے. اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ سڑکوں پہ نکلے؟ تو وہاں ریاست اپنے لوگوں کی بینوولنس کے لیے اپنے اختیار اور وسائل، دو بڑی چیزیں ہیں نا ریاست کے پاس. آپ ٹیکسز لیتے ہیں،
ریسورسز کے مالک ہیں تو ریاست کے پاس وسائل ہیں، اور ریاست کے پاس مونوپولی آن وائلنس، یہ تو پاپولر ایک ٹرم ہے نا، مونوپولی اور وائلنس ریاست کے ساتھ ہوتی ہے، تو آپ کے پاس طاقت ہے۔ اگر یہ دو چیزیں آپ کی شہری کی زندگی بہتر نہیں کر رہی تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ یہ جو ہم آئے دن بات کرتے ہیں کہ باہر کے ممالک یہاں پہ ایجنٹ پیدا کرتے ہیں، یہ کیسے پیدا کر لیتے ہیں؟ یہ سعودی عرب میں کیوں نہیں کرتے؟ یو اے میں کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو ہیومن سیکیورٹی کا کنسیپٹ ہے نا، ماڈرن کنسیپٹ، وہ اب ریاستیں کہتی ہیں کہ بارڈر سیکیورٹی سے کہیں زیادہ امپارٹنٹ ہیومن سیکیورٹی۔ آپ کا شہری کتنا خوش ہے، یہ ہے آپ کے تحفظ کی ضمانت۔ کوئی تو ہے جو کسی کا ایجنٹ بن جاتا ہے، کیوں بنتا ہے؟ اگر آپ اس کے بچے کو تعلیم، علاج، اچھی سڑک اور اچھا روزگار دیں گے، کبھی ایجنٹ نہیں بن سکتا۔ کس کو پڑی ہے ایجنٹ؟ کیوں بنے گا بھائی؟ آپ اور میں کیوں نہیں بنتے؟ کیونکہ ہمارے سر پاس یہ کچھ ہے۔ کلیم تو کرتے ہیں کہ پورا ملک چلا رہے ہیں، بڑے دماغ ہیں، اس کے باوجود چھوٹے چھوٹے مسائل حل نہیں کر پاتے۔ سر بات ساری نیت کی ہے، صلاحیت کی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں پاکستان میں کون سی صلاحیت کی کمی ہے؟ مجھے بتائیں یہاں کے ڈاکٹرز دنیا میں باہر جاتے ہیں، بہترین ڈاکٹرز کا ہو جاتے ہیں۔ آپ کے یہاں کے انجینئرز جاتے ہیں، میں بہت سارے ملکوں میں ہمارے دوست کلاس فیلوز ہم سے جونیئر سینئر وہاں کے بہترین انجینئرز ہیں۔ کون سا شعبہ ہے؟ مینجمنٹ، بینکنگ، ہر شعبے میں پاکستان کے لوگ شائن کرتے ہیں باہر۔ یہ پاکستان کے ہے نا، تو صلاحیت تو ہے ان کے پاس۔ آج جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں، کیا وہ ان کی صلاحیت میں آپ کو ڈاؤٹ ہے؟ ہاں 19-20 ہم میں ہوگا۔ چلیں سارک ریجن سے کمپیئر کر لیں، سارک ریجن کے کئی کنٹریز آپ نے بھی دیکھیں، میں نے بھی دیکھیں، ہم بہت آگے ہیں صلاحیت کے معاملے میں۔ اگر آپ کا ریاست کا نظام ٹھیک طرح سے پرفارم نہیں کرے گا، انصاف، اگر مجھے ایز اے شہری مجھے انصاف، مجھے یقین نہ ہو، مجھے اعتماد نہ ہو کہ مجھے انصاف ملے گا، مجھے منصور مغیری صاحب کو کہہ کے کسی منسٹر کے دروازے پہ کیوں جانا پڑتا ہے؟ میں شہری ہوں، میرے لیے آپ نے آئین میں لکھا تھا کہ میں برابر کا شہری۔ تو اگر یہ چیزیں آپ کو، یہ باہر لوگ کیوں جاتے ہیں؟ صرف پیسے کے لیے تھوڑی جاتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو یہاں زیادہ امیر تھے، زیادہ 2-4 نوکر تھے، امریکہ میں تو نوکر نہیں ہوتے نا۔ یہ کیوں لوگ باہر جاتے ہیں؟ صرف پیسے کے لیے نہیں جاتے، سیفٹی بھی ہے، سیکیورٹی بھی ہے، اسٹیٹ کا پیچھے کھڑا ہونے کا ٹرسٹ بھی ہے، زندگی کی بہترین سہولیات بھی ہیں۔ یہاں آپ اور میں بھی تھوڑا بہت اپنے حیثیت میں ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں جانا پڑتا ہے۔ آپ مجھے پانی بتائیں، پیسوں سے خریدتے پانی ہیں، آپ پیسوں سے سیکیورٹی ہم خریدتے پرائیویٹ لیتے ہیں، ہیں۔ سیکیورٹی آپ اللہ تعالیٰ کے آسرے پہ ہیں۔ یا جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، میرے پاس تو نہیں ہے کہ میں 6 گارڈ رکھوں، میرے پاس ہے کیا کہ میں گارڈ رکھوں، میں تو رکھ بھی نہیں سکتا۔ تو نصیر صاحب 77-78 سالوں میں ہم نے ترقی کی ہے یا ہم پیچھے چلے گئے؟ اب یہ ترقی لفظ کی ڈیفینیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے طاقت لفظ کی، میں نے ایک مرتبہ سوشل میڈیا پہ لکھا تھا کہ طاقتور ہونا اور مضبوط ہونا دو الگ چیزیں ہیں۔ کسی بھی معاشرے یا ریاست یا ملک کے لیے ہو سکتا ہے آپ طاقتور ہوں لیکن مضبوط نہ ہوں۔ سوویت یونین کتنا طاقتور تھا، ہتھیاروں کے انبار تھے نا، موسٹ ماڈرن ہتھیار تھے اس کے پاس، اندر سے کھوکھلا ہو گیا۔ تو یہ باہر کی طاقتوں سے آپ لڑ سکتے ہیں، آپ کا شہری جب تک آپ کے ساتھ نہیں کھڑا، اس کو وہ اطمینان نہیں ہے، وہ آپ کو اون کرے، ریاست کے رولرز کو، جو بھی رولرز ہیں، وہ چاہے ملٹری میں ہو، چاہے جوڈیشری میں ہو، چاہے پارلیمنٹ میں ہو، یہی 2-3 بڑے پلرز ہیں نا، اور آپ ان کو اون کریں۔ دیٹ از دا فنڈامنٹل تھنگ۔ اگر اس میں گیپ ہے تو یہ ریاست کے لیے، کسی بھی دنیا کی ریاست کے لیے پازیٹیو سائن نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی کی، دین وی ہیو ٹو ڈیفائن کہ واٹ از ترقی۔ اب میں ڈفرینٹ طرح سے سوچتا ہوں، ہاں 47 سے آج کے کمپیریزن میں ہمارے پاس سڑکیں بہتر ہوں گی، گاڑیاں بہت زیادہ لوگوں کے پاس آ گئی ہوں گی، یقیناً ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اسپتال آپ نے بڑے بنا لیے، ہمارے وزراء فخر سے حکومتیں کہتی ہیں ہم نے فلاں اتنے اسپتال بنائے اور اس کا افتتاح ہوا اور اس کا اشتہار ہوا، یہاں یہ علاج کرتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ ہم پینے کا پانی صاف دیتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ ہم اتنے کروڑ لوگوں کو پینے کا نہیں دیتے؟ پاکستان کے کسی شہر میں شہریوں کو پینے کا پانی بنیادی انسانی معیار کا نہیں ملتا۔ تو میرے لیے تو ترقی کا پیمانہ شاید کچھ اور، میں کہتا ہوں 78 سال میں مجھے یار پینے کا پانی تو دیتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے میں نے ترقی کی ہے۔ اگر سرکار دے دے تو پھر یہ کمپنیاں کہاں جائیں؟ پانی والا وہ تو بزنس ان کا ٹھپ ہو جائے گا نا، یہ بھی تو سوچے نا۔ دیکھیں، میں آپ سے بہت بنیادی سوال کرتا ہوں، آپ ٹیکس دیتے ہیں، جتنا کماتے ہیں
اپنے حال کے حال آپ ٹیکس دیتے ہیں, میں بھی دیتا ہوں, بہت سارے لوگ دیتے ہیں. اگر کمپنیوں نے مجھے سہولیات دینی ہیں تو مجھ سے ٹیکس پھر اپنا لیں, ٹھیک ہے. شہری ٹیکس کیوں دیتا ہے؟ شہری ریاست کو ٹیکس دیتا ہے اس کی جان و مال کا تحفظ اور اس کو بنیادی سہولیات. آپ یونیورسٹی تک نہ پڑھائیں مفت, پرائمری ایجوکیشن تو آپ نے آئین میں لکھا ہے, آپ نے لکھا ہے کہ لازم ہے, تو یہ صرف شہری پہ لازم نہیں ہے, یہ اسٹیٹ پہ بھی لازم ہے کہ وہ ماحول پیدا کرے کہ شہری کا بچہ اسکول تو جائے. یہاں ہمارے صوبے میں انٹر تک تعلیم تو فری دے رہے ہیں, اور کیا کرے سرکار؟ فری تعلیم کے باوجود اگر پاکستان کے 2.61 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں تو وہ کیا پاکستان کے بچے نہیں ہیں؟ سندھ کے 7 ملین ہیں, پنجاب کے شاید 10-11 ملین ہیں بچے جو اسکول ایج کے ہیں, اسکول سے باہر ہیں. کے پی میں بھی کوئی 4-1 ملین کے, تو کل ملائیں 2.61 کروڑ بچے ہیں جو اسکول سے باہر ہیں. میں نے ایک مرتبہ سرچنگ کی, چھوٹی سی ریسرچ, پتہ لگا کہ دنیا میں 177 ممالک ایسے ہیں جن کی آبادی بھی 2.61 کروڑ نہیں ہے. تو آپ کے 177 ممالک کی انڈیویجول آبادیوں سے بڑی وہ پاپولیشن ہے ان بچوں کی جو اسکول سے باہر ہے. تو فری ہونا میں لکھ دوں, اور پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ فری ایجوکیشن دیں گے, آپ نے لازم بھی کر دی ہے. آپ میرے اوپر لازم کرتے ہیں, لیکن اگر مجھے آدھے کلومیٹر کے واکنگ ڈسٹینس پہ آپ اسکول نہیں دے سکتے, اور اسپیشلی ان کیس آف گرلس جن کے لیے سوشل ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہیں. سندھ کا مثال لے لیں, میرا خیال ہے 40,000 کے قریب پرائمری اسکول ہیں, تو اس کے اوپر 5,000 ہوں گے مڈل اسکول یا ہائی اسکولس ملا کے. ایسا ہی ہے. تو سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ اس اسٹیج پہ آتا ہے. ایک تو اسکول میں جاتے نہیں ہیں, جو اسکول میں جاتے ہیں ان میں سے کتنے پڑھتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, ان کو کیا پڑھایا جاتا ہے یہ تیسرا مرحلہ ہے. کوالٹی گئی, صرف میں کہتا ہوں کلاس روم میں بیٹھا ہو بچہ, وہ بھی بڑی غنیمت ہو گئی ہمارے لیے. تو اگر 40,000 پرائمری اسکول سے جب بچے نکلیں گے, جب اس پہ 5,000 ہوگا, گویا ایوریج 8 پرائمری اسکول پہ ہوگا ایک ٹیچر, ایک مڈل اسکول, ٹھیک ہے. 8 بھی نہیں یار, 40 کے اوپر 5 لگا دیں, جتنا بھی پروپورشن ہوتا ہے میتھمیٹیکلی اتنا ہی بنے گا. تو مجھے بتائے کہ وہ بچے یا بچیاں جن کو پھر آپ 10 کلومیٹر کے اندر نیکسٹ اسکول بھی نہیں ہوگا, اور ٹرانسپورٹ آپ کے, اور لوگوں کے وسائل کتنے, تو وہ ڈراپ آؤٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو ایک تو اسکول جاتا نہیں, جو جاتا ہے وہ تیسری, چوتھی یا 5ویں کے بعد باہر بیٹھ جاتا ہے. ابھی سروے آیا ہے سندھ گورنمنٹ کا, مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں, 2 دن پہلے ڈان میں چھپا ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کا. وہ بچے ملینس میں ہیں, 13 لاکھ ہیں کہ پتہ نہیں کتنے, جو چائلڈ لیبر میں ہیں. یہ یونیسیف اور لیبر ڈپارٹمنٹ آف سندھ کی آفیشیل رپورٹ ہے, ہو سکتا ہے اصل اعداد اس سے بھی زیادہ ہیں. یہ بچے لیبر میں کیوں ہیں؟ اب اس پہ بڑی ڈبیٹ ہے. پاورٹی ہوگی, زیادہ پاپولیشن, بنیادی ایشو تو یہ ہے نا کہ آپ کی پاپولیشن ہر سال 5 ملین نئے بچے ایڈ ہوتے ہیں. تو اس ملک میں جہاں آپ کے پاس ایگزسٹنگ پاپولیشن کو دینے کے لیے کلاس روم نہیں ہے, وہاں 5 ملین بچے نئے معاشرے میں ہر سال شامل ہوتے ہیں.